بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، استغفار کے فائدے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور احادیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کر دیتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی خطا سرزد نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو خطا کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر قسم کے خطا اور گناہ سے پاک ہیں، وہ دن میں 70 مرتبہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کی طلبگار ہیں، تو ہم اللہ کے نزدیک بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جو اس کا خیال و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جب اللہ کا ایک بندہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی سے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے مال و اولاد میں برکت عطا کرتا ہے، اس کی ہر قسم کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ یہ سب کرم اس بندے کے لیے ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بار بار ایک ہی قسم کے گناہ کر کے انسان معافی مانگ کر تھک سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ معاف کر کے نہیں تھکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ کی کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو گناہوں کو پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کا گناہ بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور پھر کسی وقت گناہ کر بیٹھا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے مالک، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اس کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی مالک ہے جو گناہ و قصور معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا اور کسی وقت پھر گناہ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض، یا میرے مالک و مولا، مجھ سے اور گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہ بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی مالک و مولا ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو اس کا جی چاہے کرے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں خود کو کہ ہم کتنے گناہوں میں ہیں۔ اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر ایک خطا اور گناہ سے پاک تھے، اگر وہ دن کو 70 مرتبہ اپنے لیے مغفرت طلب کرتے تھے اور ہم اس ہستی کے سامنے کچھ بھی نہیں، ہماری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن کو 300 مرتبہ دل سے اپنے لیے مغفرت طلب کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔